آج ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اقصیٰ عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہے۔ عالم اسلام کا بچہ بچہ اس نام اور اس کی عظمت اور اس کی شان سے واقف ہے۔ 10 نبوی میں 27ویں رجب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ رہی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سما کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فاصلہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ معراج کی فوراً بلا تردد تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد اور اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اس سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں اور وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ یعنی کہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر ہے اور دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات بھی پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں: نمبر 1 باب رحمت، نمبر 2 باب خطہ، نمبر 3 باب فیصل، نمبر 4 باب غواطہ اور باب ناظر، نمبر 5 نمبر 6 باب خدید، نمبر 7 باب قطالبین اور نمبر 8 باب سلسلہ۔ باب مغاربہ کے نام سے مشہور ہیں۔ گنبد صخرہ۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجین کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 میں شروع کروائی، جو کہ 4 برس بعد 72 ہجری بمطابق 691 میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے کے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں، اور مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صخرہ گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل اس کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے ٹیکس کی حتیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر، چوڑائی 55 میٹر ہے۔
اور 23 مروری اونچی ستونوں 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں، 5 بار اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا